زاویار اور اس کے گھر والے جب در نایاب کی فوٹو اخبار میں دیکھتے ہیں اور ساتھ لکھا دیکھتے ہیں کہ در نایاب پاکستان کے سب سے بڑے چیریٹی ہوم کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بن چکی ہے تو سبھی بہت حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی در نایاب ہے جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، جسے سبھی لوگ جاہل گوار سمجھتے تھے۔ پھر زاویار کو یاد آتا ہے کہ در نایاب نے کس طرح سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی کہ ہم سب گھر والوں نے اس کی راہ میں اتنے روڑے اٹکائے تھے، اور در نایاب جب پریگنینسی میں اپنا ایگزام دینے گئی تھی اور وہاں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی تو کس طرح میڈیا والوں کے ڈر سے زاویار نے، اس کے گھر والوں نے در نایاب کو اتنی سنائی تھی کہ آخر اس نے اس ڈگری کا کرنا کیا ہے، رہنا تو اس نے یہی جاہل گوار ہے نا۔ لیکن در نایاب نے سب کی باتیں سننے کے باوجود اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور آج اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ در نایاب کی چھپی فوٹو دیکھ کے جس میں وہ مسکرا رہی ہے اور ایک کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے زاویار کے دل میں فخر ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ہے تو آج بھی یہ میری بیوی، لیکن پھر شرمندگی کا احساس گھیر لیتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بجائے اس کے کہ ترقی کی منازل طے کرنے میں اپنی بیوی کا ساتھ دیتا، میں ہمیشہ اسے ڈی گریڈ کرتا رہا۔ پھر غضنفر نگار اور زاویار سے کہتا ہے، یہی سب کچھ تو ہم نے جنید کے ساتھ کیا۔ میں ہمیشہ جنید کا زاویار کا کمپیریزن کرتا رہا اور اسے یہی کہتا رہا کہ زاویار کو دیکھ کے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی میں اس کا ایک نام ہے اور تم کیا ہو؟ زیرو۔ اور اب جا کے پتہ چلا کہ جنید آؤٹ آف کنٹری گیا ہے تو وہ بہت بڑی کمپنی کا جی ایم بن چکا ہے۔ جن لوگوں کو ہم کھوٹے سکے سمجھتے رہے وہ دونوں تو ہیرا نکلے، اور جس لڑکی کو ہم نے ہیرا سمجھ کے اپنے ساتھ رکھا وہ آستین کا سانپ نکلی، یعنی کہ تانیہ۔ اور نگار زاویار کو بتاتی ہے کہ جنید نے اپنی دادی کی قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ در نایاب کو اپنی بھابھی، اپنی بہن سمجھتا ہے، بالکل جویریہ کی طرح، اور اس کی بہت عزت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ زاویار کہتا ہے اگر ایسا ہے تو جنید نے یہ بات پہلے کیوں نہیں کہی، جس پہ نگار کہتی ہے کہ زاویار، جنید ایک تو اپنی دادی کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا، اور دوسرا یہ کہ جنید تو بہت دفعہ ہمارے پاس آیا تھا بات کلیئر کرنے، لیکن ہم نے ہی اس کی نہیں سنی تھی، اسے کبھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور یہی سب کچھ ہم نے در نایاب کے ساتھ کیا۔ وہ کتنی دفعہ آئی تھی کہ ایک دفعہ میری بات سن لیں، لیکن ہم نے دھکے مار مار کے اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ اور پھر اس دن تم نے جمیلہ اور لقمان کی باتیں نہیں سنی۔ جمیلہ بتا تو رہی تھی کہ تانیہ نے تمام جیولری اور کیش اٹھا کے جمیلہ کو دیا تھا اور الزام سارا در نایاب پہ لگایا تھا تاکہ ہم اسے چور سمجھیں۔ اور پھر لقمان بھی تو بتا رہا تھا کہ تانیہ نے اسے پیسے دیے تھے تاکہ لقمان در نایاب کے محلے میں جا کے در نایاب کو جنید کے ساتھ بدنام کر چکے، اور تانیہ ہی ہے جس نے میڈیا تک یہ ساری جھوٹی افواہیں پھیلائیں، اور ہم میڈیا کی اور در نایاب کے محلے والوں کی باتوں میں آ کے اس پہ شک کرنے لگے۔ زاویار سوچتا ہے کہ میرا دل تو چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ در نایاب میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن میری عقل پہ تانیہ کے جھوٹ اور مکر و فریب کی ایسی پٹی بندھی رہی کہ میں نے در نایاب پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا۔ اب زاویار نگار سے کہتا ہے کہ امی، میں آج ہی در نایاب کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا، اسے اور حیدر کو گھر واپس لے کے آؤں گا، لیکن پتہ نہیں در نایاب میری معافی قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ اتنے میں جمیلہ ماسی اور لقمان اپنا سامان باندھ کے وہاں آ جاتے ہیں اور سب گھر والوں سے کہتے ہیں کہ صاحب جی، ہم نے جو کچھ کیا ہمیں معاف کر دیں، بس آج سے ہمارا دانا پانی اس گھر سے ختم ہے، ہم اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جس پہ در نایاب، زاویار، غضنفر اور جویریہ سبھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے اچانک گھر چھوڑنے کا فیصلہ آخر کیوں کر لیا۔ جمیلہ شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ جو کچھ میں یہاں کرتی آئی ہوں، تانیہ بی بی کے پلاننگز کا حصہ بنتی آئی ہوں، جس گھر کے ساتھ نمک کھایا اسی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ مجھے یہاں مزید نہیں رہنا چاہیے۔ بس ایک التجا ہے کہ آپ سب میرے گناہوں کو معاف کر دیں، اگرچہ وہ قابل معافی تو نہیں ہیں۔ در نایاب بی بی سے تو میں پہلے ہی معافی مانگ چکی ہوں، اور ان کا دل تو اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے مجھے پل بھر میں معاف کر دیا تھا۔ تو نگار فوراً بول اٹھتی ہے کہ جمیلہ، اپنا سامان واپس رکھو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم نے میرے حیدر کے لیے وہ سب کیا جو دادی ہو کے بھی میں نہ کر سکی۔ اندازہ تو ہمیں بھی ہو رہا تھا کہ تانیہ حیدر کو اگنور کرتی ہے، اسے جھوٹی محبت کے ڈرامے کرتی ہے، لیکن تم نے حیدر کا احساس کیا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دور ہو کے کس قدر اذیتیں برداشت کر رہا ہے، اور اپنی نوکری کو رسک پہ لگا کے تم نے حیدر کو اس کی ماں تک پہنچا دیا۔ اس لیے نہ تو ہم تمہیں کبھی کہیں جانے دیں گے اور نہ ہی آج کے بعد تم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے، بلکہ تم تو ہمارے لیے ہمارے فیملی کا ایک حصہ بن چکی ہو، اور آج کے بعد تم سرونٹ کوارٹر میں بھی نہیں رہو گی، تمہیں گھر کے اندر ہی کمرہ دیا جائے گا۔ جمیلہ کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں کہ مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، کیونکہ وہ تو اندر سے بہت خوف زدہ تھی کہ سب گھر والے اس سے کتنا ناراض ہوں گے۔ بہرحال نگار سے کہتی ہے کہ بہت شکریہ بی بی جی، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا۔ میں اب آپ لوگوں کو چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہنے دیں، کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر کی طرح لگنے لگا ہے۔ نگار، زاویار اور غضنفر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمیلہ، جیسے تمہاری خوشی۔ اور پھر زاویار جمیلہ سے پوچھتا ہے کہ جمیلہ، تمہاری ابھی بھی درِ نایاب سے بات ہوتی ہے؟ جمیلہ تھوڑی نظریں جھکا کے زاویار سے کہتی ہے کہ صاحب جی، وہ تو مجھے روز کال کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اور باقی گھر والوں کا حال چال معلوم کرتی رہتی ہیں، اور کبھی آپ پریشان ہوں یا باقی گھر والے پریشان ہوں تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور مجھے تسلی دیتی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گی، انشاءاللہ زاویار کی اور گھر والوں کی پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ زاویار جمیلہ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، وہ پھر بھی ہمارے لیے ایسا سوچتی ہے۔ جمیلہ، اگر میں اس سے جا کے معافی مانگوں گا تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ جمیلہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، زاویار صاحب، آپ درِ نایاب بی بی کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے نا، معافی مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ درِ نایاب بی بی کا دل تو اتنا معصوم ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی معاف کر دے گی۔ آپ نے درِ نایاب بی بی کو اپنے دل سے اور گھر سے نکالا تھا، لیکن درِ نایاب بی بی نے آپ کو کبھی اپنے دل سے نہیں نکالا۔ یہ سن کے تو زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نگار، غضنفر، زاویار اسی دن فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آج ہی جائیں گے، اپنی درِ نایاب اور حیدر کو عزت اور مان سے گھر واپس لے کے آئیں گے۔ ادھر جنید بھی درِ نایاب کو کال کر کے کہتا ہے کہ بھابی، اب میرے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، عزت ہے، کمی ہے تو صرف ایک محبت کرنے والے رشتے کی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب پاکستان آؤں گا، آپ ماہم سے بات کریں اور اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ درِ نایاب تو یہ سن کے بہت خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ دو فرشتہ صفت انسان جنہوں نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے، جب دونوں مل جائیں گے تو ان کی زندگی کس قدر خوبصورت ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اب زاویار اپنے گھر والوں کے ساتھ اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کے درِ نایاب کے پاس جائے گا، اس کی سکسیس کی خوشی میں اسے مبارکباد دینے اور گھر واپس آنے کا کہنے۔ درِ نایاب تو ان سب کو دیکھ کے دل سے خوش ہوگی، اور پھر جب انہیں بتائے گی کہ جنید بھائی نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں ابھی ماہم کے گھر کے لیے نکلنے والی تھی اس کا ہاتھ مانگنے جنید بھائی کے لیے، تو زاویار، غضنفر، نگار کہیں گے کہ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، بلکہ ہم سب جائیں گے اپنے جنید کا رشتہ لینے۔ اور اس کے بعد یہ سب جنید کے واپس آنے سے پہلے اس کی دھوم دھام سے شادی کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں گے۔ جنید جب پاکستان آئے گا تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ویٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ درِ نایاب اسے پہلے یہ سب نہیں بتائے گی کہ سبھی گھر والوں نے اسے نہ صرف دل سے معاف کر دیا ہے، بلکہ ماہم کے گھر اس کا رشتہ مانگنے میرے ساتھ گئے ہیں، اور اب شادی کی تیاریاں بھی سبھی گھر والوں نے مل کے مکمل کر لی ہیں۔ تو ناظرین، ڈرامے کی اینڈنگ تو بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے، البتہ اس تانیہ کو دیکھنا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ تانیہ کا اینڈ پاگل خانے میں ہونے والا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔